یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں ہوں شپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے۔ اور بیرونی سازش کی کہانی پٹنے کے بعد اب تحریک انصاف نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور اس غلطی کے ازالے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب آج قومی سلامتی کے جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کے امریکہ میں سابقہ سفیر ڈاکٹر اسد بھی جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں۔ اس میٹنگ سے کوئی بڑا نتیجہ نکلے گا کہ نہیں، یہ بھی سوال ہے۔ سو امتیاز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو اب نیا مطالبہ آ گیا ہے۔ اوکے، اور وہ کیا؟ ہمارے دوست چودھری فواد حسین کہتے ہیں جی، یہ ٹرینڈ بھی ہونا چاہیے، اچھا، ہیش ٹیگ غلطی سدھارو الیکشن کراؤ۔ اوکے، عمران خان نے کل کے جلسے میں ایک آخر میں جو بڑی بات کی وہ کیا؟ وہ یہ کی کہ جنہوں نے غلطی کی ہے اچھا، وہ الیکشن کروا دیں، اوکے، ازالہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے اس بات کا؟ واقعی تو آپ بتائیں۔ یہ فواد چودھری اس راز کو فاش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے بیدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم حکومت میں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو تحریک انصاف کی یا عمران صاحب کی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی 2018 کا الیکشن کو انجینئر کر کے، ٹھیک ہے، جب 50 60 70 الیکٹیبلز کو اٹھا کے ان کی پارٹی میں ڈال دیا گیا، صحیح، ورنہ وہ بھی ان کی سیٹیں کم ہوتی مسلم لیگ نواز سے، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی سے بھی غالباً کم ہوتی، لیکن وہ انہیں چڑھا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس حکومت کو قائم رکھا اسٹیبلشمنٹ نے۔ جنرل باجوہ پہ الزام لگتا رہا، آپ کو یاد نہیں کس طرح نواز شریف نام لے لے کر جلسوں میں، اور ان کا اور جنرل فیض کا، بالکل، یہاں تک کہ جو اسمبلی میں بل پاس ہوتے تھے ان کی اکثریت نہیں ہوتی تھی، جیسے سینٹ میں، اس میں بھی فوج کو استعمال کیا گیا۔ تو اس پہ بہت رد عمل تھا، سول سوسائٹی میں بھی، میڈیا میں بھی، اور یہ جو ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پیپلز پارٹی، یہ سب کہہ رہے تھے بھائی آپ سیاست میں کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ آئینی حدود میں رہیں، آپ کا کیا تعلق ہے جو سیاستدانوں کی لڑائی یا پارٹیوں کی محاذ رہی میں؟ آپ باہر رہیں گے، آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن کئی بار کلیئر کیا گیا کہ ایسا وہ ان کا مدخل نہیں ہے، غلط بات کی جا رہی ہے، بھی تو کلیئر ان کی جانب سے کیا گیا کئی بار۔ نہیں، وہ تو اب کیا جب واقعی نیوٹرل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارا ہائبرڈ نظام قائم ہی سرپرستی پہ تھا فوج کی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ریٹائرڈ فوجی بہت زیادہ ناراض ہوئے ہیں کہ ہمارے لاڈلے کو آپ نے کیوں نہیں مدد کی۔ اوکے، اب لہذا وہ ایک بلاول بھٹو نے اچھا ایک جواب دیا ہے کہ بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ بالکل ٹھیک ہے، نواز شریف تو کہتے تھے نا مجھے کیوں نکالا، ہاں جی، انہوں نے کہا ان کا بیانیہ ہونا چاہیے مجھے کیوں نہ بچایا۔ بالکل ٹھیک، اور اس نے کہا کہ یہ سازش وائٹ ہاؤس میں نہیں، یہ بلاول ہاؤس میں ہوئی۔ بالکل، اور جمہوریت کے حوالے سے ہوئی ہے۔ تو لہذا وہ جو تھیری ہے نا، وہ اب آج کابینہ کی قومی سلامتی کی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کی۔ اس کمیٹی کی میٹنگ میں پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر ڈاکٹر اسد بھی موجود تھے، جنہوں نے پوری وضاحت سے بریفنگ دی کمیٹی کو، اور خفیہ ایجنسیوں جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے چیف اور آئی بی چیف، یہ سب شامل تھے، جنہوں نے اپنی تحقیقات سے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ کسی طرح کی بیرونی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے، اور کسی طرح کی کوئی سازش کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج کے اعلامیہ میں یہ بات بڑی کلیئرلی بیان کر دی گئی ہے۔ اس بریفنگ کے بعد جو ہماری قومی سلامتی کے اداروں نے جو بریفنگ دی، اور خاص طور پہ خفیہ ایجنسیوں نے، کہ کسی طرح کی سازش نہیں ہوئی تھی، یہ اب عمران خان کی حکومت کو حکومت سے نکالنے کی بیرونی سازش کی کہانی کو بس اب انجام پہ پہنچ جانا چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ کمیشن بن جائے اور یہ معاملہ مہینوں چلتا رہے اور ان کا بیانیہ کو وہ تقویت بخشتا رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ معاملہ قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کی کمیٹی میں جائے گا، وہاں بھی تفصیل سے اس پر بات ہوگی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ تفصیلات کو اب پبلک کر دینا چاہیے کہ
امبیسڈر اسد کا اصل مطمع نظر کیا تھا اور ہماری خفیہ ایجنسیوں نے کیا رپورٹ مرتب کی. اسے نہ صرف قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے بلکہ اسے عوام کے لیے بھی مشتہر کیا جائے تاکہ حقائق کو صحیح پرائے میں رکھا جا سکے. اور وہ جنرل باجوہ سے انہوں نے بڑے تیکھے سوال کیے لاہور کی گیریزن میں. اوکے. اب جنرل باجوہ نے کہا کہ میں کیسے انہیں, ہم تو اس کی بڑی مدد کرتے رہے لیکن اب کہاں تک ہم کرتے, کس حد تک جاتے, اور ہم بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جس طرح کرتے ہیں, جتنا تکبر ہے اور جتنی میں ہے اور سیلف سینٹرڈ ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس نہیں تھی ان کی حکومت کی, لہٰذا جو وہ جلسے کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. مسئلہ یہ تھا نا, آسانی ہو گئی. عمران خان بہت تیز ہے. یہ آپ نے کہا تھا, یہ بات آپ نے کہی تھی کچھ عرصہ پہلے جو پروگرام میں, کہ اگر وہ ان کو نکل جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ بہتر رہ جائیں گے. ہاں, یہ عمران خان کے لیے ان کا نکلنا بلکہ اچھا ہو گیا. اچھا ہو گیا, بالکل. اوپر سے انہیں یہ کنسپریسی تھیوری مل گئی. بالکل صحیح. اب وہ قومی خودداری, قومی خود مختاری, آزادی. کل کا جو جلسہ تھا رات کا, یہ آزادی کس سے چاہیے ان کو؟ کل کا تو انہوں نے 1940 کی قرارداد سے جوڑ دیا نا. بالکل ٹھیک ہے. اور یادگار پاکستان, یادگار لاہور ریزولوشن یا جسے یادگار پاکستان کہا جاتا ہے. بھائی دی وہ قرارداد پاکستان نہیں تھی, وہ قرارداد لاہور تھی, اور جس میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب عمران خان کہہ رہے آزادی لینی ہے. ہاں, کس سے لینی؟ آپ 3.5 سال حکومت میں رہے, کیوں نہیں لی؟ آپ نے خود مختاری جو ہے, کسی بھی قوم کی خود مختاری کی بنیاد ہوتی ہے اس کی معاشی خود مختاری. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سنیں انہوں نے کیا کیا پلیز. 1947 سے 2018 تک کل قرضہ جات پاکستان نے لیے 30 کھرب روپے. ٹھیک ہے. عمران خان کی حکومت 2018 سے 22 مارچ 2022 تک 22 کھرب روپے. زبردست. یعنی جو پوری پاکستان کی تاریخ میں قرضہ لیا گیا اس کے برابر تقریباً. حالانکہ حکومت پرنسپل وہ کہتے ہیں کشکول توڑیں گے, اور اگر یہ عمران خان 1.5 سال اور رہ جاتے تو پھر کمال ہو جاتا. تو یہ 30 کھرب جو پورے تاریخ میں ہوا وہ انہوں نے پورا کر دینا. ٹھیک. اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پچھلی حکومتوں کا قرضہ اتارتے رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے $57 بلین 57 ارب ڈالر قرضہ لیا. ٹھیک ہے. اس میں سے یقیناً انہوں نے 26 ارب ڈالر جو پرانے قسطیں تھیں قرض کی وہ ادا کی. یہ تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر 31 ارب ڈالر لیا اپنے بجٹ خسارے پورے کرنے کے لیے اور خرچے پورے کرنے کے لیے. حالانکہ دعویٰ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ اس دوران جو ہے وہ لیا گیا ہے, ریسیو کیا گیا, کلیکٹ ہوا ہے, تو پھر وہ ہاں, لیکن یہ جو اس کے ساتھ ہی دیکھیں نا ہجوم, اخراجات بھی بڑھ گئے. ٹھیک. اس کے ساتھ ہی اب دیکھیں نا پاکستان کا 45 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے عمران خان. یعنی یہ جون تک, مئی کے آخر تک یہ ہو جائے گا تقریباً 45 ارب ڈالر. وہ کہاں سے ادا کریں گے؟ آپ کا جو ہے کیا نام ہے جو فور کاسٹ کی جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 5.6% چھوڑ کے گئے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بھائی 4% بمشکل ہوگی معاشی نمو. صحیح. خطے میں سب سے کم. اچھا, اسی طرح مہنگائی کا معاملہ ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس میں 34% آبادی ہماری 588 روپے پہ گزارا کر رہی ہے. بالکل صحیح ہے. 34% غریبی بڑی ہے, 2 کروڑ غریب لوگ بڑھ گئے ہیں. صحیح. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں قومی خود مختاری, تو حالت تو یہ تھی. اب جناب یہ ہے کہ اب جون 2018 تک ہمارا ایکسٹرنل جو قرضہ تھا وہ تھا 75 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں 102 ارب ڈالر, یعنی 27 ارب ڈالر انہوں نے اور قرضہ بڑھا دیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر قومی خود مختاری کے اتنے بڑے چیمپئن تھے, آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے؟ آپ 3 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے پہلے انکار کیا, پھر آپ چلے گئے, پھر آپ گئے, پھر آپ پیچھے ہٹے, پھر گئے. آپ نے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی خراب کر دیا. صحیح. ایک تو آپ نے گناہ کیا آئی ایم ایف کے جانے کا, اوپر سے اس کے اوپر یہ کیا کہ آپ نے اسے بھی خراب کر دیا. ٹھیک ہے. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اب آپ یہ غور کر لیں کہ اتنا زیادہ یہ اب ہمارے پاس ریزرو کتنے ہیں.
ہمارے پاس 11 ارب ڈالر سے کم 10.8 بلین ڈالرز کے ہمارے پاس محفوظ وہ ہیں زر مبادلہ کے ذرائع ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس. ٹھیک ہے. اس میں سے ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں ہے. اوکے. 3 ارب ڈالر سعودی عرب کے, 2 ارب ڈالر یو اے ای کے, کچھ 4 ارب ڈالر چائنا کے. صحیح. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. ٹائم فش. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حالت, اگر یہ ہمارے دوست ملکوں کے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں نہ ہو تو خدا نہ تو ہماری حالت شری لنکا جیسی آج ہو جائے گی. آج ہو جائے. بالکل. تو قومی خود مختاری کا نعرہ, پھر کہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی. بھائی کون سی آپ نے آزاد خارجہ پالیسی اختیار کی؟ اچھا امتیاز صاحب مجھے سوائے اس کے جو جھک ماری گئی روس کے ساتھ بڑے عرصے سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. بالکل. آپ پہنچے اس دن وہاں پہ ماسکو جس دن پوٹن نے حملہ کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ پہ عالمی دباؤ آیا, ان 35 ملکوں میں بھی آیا جنہوں نے ابسٹین کیا, ووٹ نہیں دیا. صرف پاکستان نہیں تھا, ہندوستان کو بھی انہوں نے بڑا اس میں بڑا پریشر ڈالا ہے. ہاں جی. اچھا ہندوستان کو بھی ڈیفائی کرنا پڑا ہے. اب یہ کہہ رہے جی وہاں سے تو 30% سستی گندم آنی تھی اور 30% سستا تیل آنا تھا. ٹھیک ہے. بھئی آپ 3.5 سال حکومت میں رہے, آپ نے گیس پائپ لائن جو کراچی سے لاہور آنی تھی, جو بچھاری تھی روسیوں نے, وہ آپ نے بنائی نہیں. بنائی نہیں آپ نے. میرا سوال یہی ہے کہ وہ آپ نے بنائی نہیں, شروع بھی نہیں ہوئی. آپ نے سٹارٹ نہیں کی, بہت سارے کام آپ نے کیے نہیں, اپنے سسٹم کو جو بدلنے کی بات کی تھی آپ نے نہیں کی ہے. تو اب کس اب جو ہے نا ہمارا جو خسارہ ہے وہ 5600 ارب سے بڑھ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بڑی مشکل ہے جو اگلی حکومت ہے, اس سے گلے میں عذاب آ گیا ہے. یہ گئے ہیں مفتاح اسماعیل گئے ہیں. تو باہر کیف یہ جو خود مختاری تھی وہ تو ہوا نکل جائے گی. کل کے جلسے میں بھی وہ کافی ہوا نکلی ہوئی تھی. عمران خان نے کل کا جلسہ بڑا تھا, پرجوش تھا, لیکن جو 2011 کا جلسہ تھا اس سے آدھے لوگ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی. اوکے. 8,000 کرسی لگائی تھی, 2,000 خالی پڑی تھی. میں نے دیکھی ہے فوٹیج میں, وہاں پہ خود گیا بھی تھا. ٹھیک ہے. ویسا جلسہ نہیں تھا. وہ کہ ساری مڈل کلاس کراؤڈ تھا, بچے تھے, عورتیں تھیں, نوجوان تھے. یہ بات سوال آپ سے, یہ جو تحریک انصاف والے اس بات کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ نمبر آف پیپل جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو حکومت میں نہیں ہے, جب تھے تو موقع انہوں نے نکال دیا, تو اب نمبر آف پیپل ان کے ساتھ ہوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے اسے عوامی حمایت کا لگتا ہے نا. لیکن اب عمران خان دیکھیں نا, عمران خان نے جس پوری طریقے سے حکومت چلائی تھی, اس کے بعد تو ان کی ٹائی فش ہونے جا رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کی غلطی تھی. یہ کوئی وجہ اور تھی, میں کسی اور وقت بتاؤں گا. اچھا ابھی بتا دیں کیا؟ ابھی بتا دیجیے. وجہ صرف اس کی ایک تھی, نہ کوئی عالمی سازش ہے. ٹھیک ہے. عمران خان مئی میں اپنی پسند کا آرمی چیف لگانے جا رہے تھے. ٹھیک. جو فوجی ہائی کمانڈ کو بھی قبول نہیں تھا اور جو اپوزیشن کو بھی وہ پریشان ہو رہے تھے, ان کی راتوں کی نیندیں حرام تھی. کہ اگر عمران خان نے اپنا آرمی چیف نے لگا لیا, پھر وائس چیف لگا لیا, تو اگلا الیکشن بھی وہ ریگ کر لے گا. ٹھیک ہے. دھاندلی کر لے گا. اس پر عمران خان تلملا ہے, ان کا سارا منصوبہ تلپٹ ہو گیا. اچھا اب وہ سپریم کورٹ کے خلاف پھر انہوں نے کل پھر تقریر کی. ٹھیک ہے. بھائی آپ نے آئین توڑ رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے خلاف کو کر رہے ہیں, آپ کا اسپیکر سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کر رہا ہے. اس دن وہ لازمن ووٹ پڑھنا تھا, 11:15 بجے تک جب آپ نے نہیں کیا تو سپریم کورٹ نے تو آئین کی حکمرانی کے لیے بیٹھنا تھا. اور یہ ججز وہ ہیں جنہیں عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پرو عمران خان ہیں. صحیح. انہوں نے آپ کو وہ بھی قرار دیا تھا صادق ربیع. اب یہ جو عمران خان, اب لیکن یہ جو بیانیہ تھا عمران خان کا, اس کی ہوا اگلے مہینے 2 مہینے میں 1.5 مہینے میں نکل جانی ہے. اچھا. کیونکہ اب سوال اٹھ رہا ہے بھئی آپ نے معیشت سے کیا کیا, آپ نے ڈیولپمنٹ کے ساتھ کیا کیا, آپ نے سی پیک کے ساتھ کیا کیا, آپ نے گیس اور تیل کے سودے اتنے ڈیلے کیوں کیے, اس میں کیا کمیشن کھائے. یہ اب جب ان پہ الزامات لگیں گے, جس طرح نہیں آ گیا ہیلی کاپٹر پہ 98 کروڑ روپے یعنی آلموسٹ 1 ارب روپے خرچ ہوئے, اتنا خرچہ ہوا ہے یا اتنی کاسٹ بنتی ہے, بھلے وہ سرکاری تھا تو اس کی کاسٹ تو آئی ہے نا. اور توشہ خانہ کی جو تحائف آ جاتی ہے, اور توشہ خانہ کے تحائف والی بات بھی آ گئی. تو اب وہ جو عمران خان کی جو پرسنالٹی بلڈ کی گئی تھی نا, ایک مہاتما کی اور ایک مسائح کی, اس میں چھید لگنے شروع ہو گئے. اور بات آ جائے گی اچھی آپ نے 3.5 سال میں کیا تیر مارا. نواز شریف نے اچھا کمنٹ کیا کہ آپ نے کون سا ایٹم بم پھوڑا تھا,
صحیح کہ جو امریکہ آپ کو کرتا، آپ تو تباہ کر گیا معیشت، آپ نے ان کا کام کر دیا بالکل پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کا. صحیح اس تباہ حال معیشت پہ کیا قومی خود مختاری کھڑی ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو لہذا بڑی دلچسپ ہے. عمران خان بہت ایکٹیو ہیں، ان کے جالے اور ان کے متوالے اور ان کے چاہنے والے بڑے ہائی سپیڈ میں ہیں، ہائی اسپیڈ میں ہے. ہائی اسپرٹ میں ہیں. آپ نواز شریف کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پہ کافی بات کی جا رہی ہے. وہ ایسی ہے غیر ضروری بات، اس لیے کہ وہ پاسپورٹ ملنا ہی ملنا تھا. وہ پہلے بھی شیخ رشید دینے کے تیار تھے، اب ان کی حکومت آ گئی اور کب تک اب میاں صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے اور پھر آگے کیا رخ دیکھتے ہیں وہ آپ؟ لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے. چلے جی، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے شپارہ سلیم اور امتیاز عالم کو انگیخت سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.